أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کی بجائے بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا، دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد و آلہ و صحابہ وسلم. بعد اس حمد و ثنا اور درود و سلام کے قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جس آیت کی میں نے تلاوت کی یہ آیت الکرسی کہلاتی ہے. اور آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 3 اس کے رکوع نمبر 34 کی آیت نمبر 255 ہے. اور آیت الکرسی پر آج کا ہمارا درس 7واں درس ہے. لگاتار 6 دروس سے ہم آیت الکرسی کی تفصیلات سنتے آ رہے ہیں. پچھلے 2 دروس سے ہم نے آیت الکرسی کے 2 ٹکڑوں کا لفظی ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کے معنی اور مفاہیم کو ہم نے سمجھا اور سنا. آج اس کے تیسرے ٹکڑے کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ان دونوں ٹکڑوں کو ملا کر آج کا درس لے رہا ہوں. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. لہو یعنی اس کے لیے. فی السماوات، سما ان کی جمع سماوات، سما یعنی آسمان، آسمانوں میں جو کچھ ہے. وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اسی اللہ کے لیے ہے. ایک ترجمہ یہ ہے. اسی اللہ کا ہے، یہ بھی ترجمہ ہے. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ملکیت ہے. مالک الملک ہے اللہ تبارک تعالیٰ، سارے ملک کا مالک. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں، سب کا مالک اللہ تبارک تعالیٰ. آسمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جمع کا لفظ استعمال کیا، کہا آسمانوں میں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کا مالک اللہ. اور جب زمین کی باری آئی تو کہا جو کچھ زمین میں ہے، واحد استعمال کیا. حالانکہ زمینیں بھی 7 ہیں. ایک کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کیونکہ اس ایک زمین پر انسان بستے ہیں، اور انہی کے لیے قرآن مجید آیا. انسان اور جنات کے لیے جو اس زمین میں رہتے بستے ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید آیا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے والارض واحد کا صیغہ استعمال کیا اور ایک زمین کا ذکر کیا.
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ قرآن مجید کی دوسری آیات پر غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق براہ راست اگلی آیت سے ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، من یعنی جو یا کون، ذا الذی ذا کے معنی والا، الذی وہ شخص والا، وہ شخص، من ذا الذی کون ہے وہ شخص، یشفع جو شفاعت کر سکے، جو سفارش کر سکے، عندہ اس کے پاس یعنی اللہ کے پاس، الا باذنہ اس اللہ کی اجازت کے بغیر۔ کون ہے جو اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ انداز صرف خبریہ نہیں ہے، خبر دینے کے لیے نہیں ہے، انداز متنبہ، آگاہ اور الرٹ کرنے والا انداز ہے۔ بہت سارے جملے کیسے ہوتے ہیں جو خبر کے ہوتے ہیں، جیسا کہ اوپر والی آیت ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ یہ خبریہ جملہ، خبر دے رہا ہے، انفارمیشن دے رہا ہے۔ مگر یہ آیت من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے اس کے پاس اس کے دربار میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر سکے؟ یہ خبر نہیں ہے، صرف خبر تو ہے بس صرف خبر نہیں ہے، بلکہ یہ متنبہ کرنے والی، آگاہ کرنے والی، جگانے والی، جھنجھوڑنے والی آیت ہے، الرٹ کرنے والی آیت ہے کہ بی الرٹ، کہ اس کے پاس اس کے دربار میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ تو یہ دونوں ٹکڑوں کو آج ہم سمجھتے ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یہ جو آیت ہے اور قرآن مجید میں اس کو تلاش کریں تو کل 7 مقامات پر یہ آیت ہمیں ملتی ہے، 6 سے 7 مقامات پر ملتی ہے۔ ایک یہاں پر آیت الکرسی میں، اور ایک سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں، اور ایک سورہ نمبر 10 آیت نمبر 68 میں، اور ایک سورہ نمبر 14 آیت نمبر 2 میں، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 6 میں، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 64 میں، سورہ نمبر 34 آیت نمبر 1 میں، سورہ نمبر 42 آیت نمبر 4 اور سورہ نمبر 42 ہی کا آیت نمبر 53۔ یہ کل 6 سے 7 مقامات ہیں جہاں پر یہی آیت الکرسی کا ٹکڑا ہو بہو دہرایا گیا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کہہ کر، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا اللہ کا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جہاں کہیں یہ آیت کا ٹکڑا استعمال میں آیا ہے وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ہی کام کیے ہیں، ایک اپنا تعارف اور اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے، دوسرا توحید کو اللہ نے ثابت کیا ہے، اور تیسرا جو کہ اسی سے مناسبت رکھتا ہے شرک کا اللہ نے رد کیا ہے۔ میں چاہوں تو یہ سارے حوالے اٹھا کر آپ کے آگے ایک ایک آیت لفظ بلفظ ترجمہ کر کے آپ کے آگے وہ بات رکھ سکتا ہوں کہ کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کہہ کر اپنا تعارف کرایا ہے اور توحید کو ثابت کیا ہے، اور کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے شرک کا رد کیا ہے۔ جیسے ایک آیت، کوئی بھی ایک آیت دے لیتے ہیں، سورہ نمبر 34 کی آیت نمبر 1، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے، سورہ نمبر 34 سورہ سبا اس کی آیت نمبر 1 میں اللہ کہتا ہے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ الذی،
تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. ایسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں. وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے اچھی اچھی ساری تعریفیں ہیں. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں بھی، ایٹ دی اینڈ، اور مرنے کے بعد، جی اٹھنے کے بعد بھی، اس وقت بھی ساری تعریفیں اللہ کے لیے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. وہی اللہ ہے جو جانتا ہے کہ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، جو کچھ اس سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے، جو کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے، وہ بڑا رحیم اور بڑا غفور ہے. یہ سورہ 34. آئیے اسی طرح ہم آیتیں دیکھ ہی لیتے ہیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کہا ہے. سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171. صرف اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہوئے چلتے ہیں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں یہ کہا کہ جو کچھ آسمانوں جو کچھ زمین میں ہے وہ سارا اللہ کا ہے، وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے اور شرک کا رد کیا ہے اور توحید کو اللہ نے ثابت کیا ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 171 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 171 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. اس سے پہلے کے 10 میں ہم نے یہ آیت سنی ہے جس میں اللہ کہتا ہے، اے اہل کتاب غلو نہ کرو اپنے دین کے معاملے میں، بڑھا چڑھا کر باتیں نہ بیان کرو اپنے دین کے معاملے میں. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، نہ کہو اللہ پر ایسی کوئی بات سوائے حق کے، سوائے سچائی کے. انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک مسیح عیسیٰ جو کہ ابن مریم ہے وہ اللہ کے رسول اللہ ہے، وہ کلمت اور اس کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم جو ڈالا گیا تھا مریم کی طرف، وروح منہ اور اس اللہ کی طرف سے روح، فآمنوا باللہ ورسلہ لہذا اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثہ اور 3 نہ کہنا، 3 خداؤں کا تصور نہ رکھنا. انتہوا خیر لکم، بعض آدھا اس سے یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تبارک و تعالی ایک الہ ہے، ایک ہی الہ، ایک ہی معبود ہے. سبحانہ، بہت پاک ہے ان لوگوں کے شرک سے. ان یکون لہ ولد، اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے، تو خاص اپنے لیے بیٹا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جو کچھ آسمانوں جو کچھ زمین میں سب اللہ کا ہے، تو اللہ اپنے لیے کوئی خاص بیٹا کیوں بنائے گا؟ بہت پاک، سبحانہ، بہت پاک ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہ اس کی کوئی اولاد ہو. کفا باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے کارساز، اللہ کافی ہے نگہبان. دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ اپنا انٹروڈکشن کرایا اور شرک کا رد کیا. اسی طرح سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 68 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 68 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی کہا، الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض. ارے سن لو، کان کھول کر سن لو. آیت نمبر 66 پڑھ رہا تھا میں، آیت نمبر 68 کے اندر اللہ کہتا ہے، قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے اپنے لیے، اولاد اللہ نے چنی ہے اپنے لیے. سبحانہ، وہ تو بہت پاک ہے. هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. ان عندکم من سلطان بہذا، کیا تمہاری اس عقیدے پر کوئی دلیل، کوئی پروف ہے تمہارے پاس؟ تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر ایسی بات کہتے ہو جس کا علم ہی تمہیں نہیں ہے؟ شرک کا رد کیا. کیا کہا اللہ نے؟ جو کچھ آسمان جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے، تو تم اللہ کے ساتھ شرک کیسے کرتے ہو؟ اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو کیسے پکارتے ہو؟ جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں ہے سب
سب کا مالک وہی ہے تو وہ ہر مصیبت دور کر سکتا ہے, ہر قسم کی مدد کر سکتا ہے. کہ دوسرے معبودان باطل کی ضرورت تمہیں کہاں پڑ رہی ہے؟ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا, سورہ ابراہیم اس کی بالکل ابتدائی آیات میں سے آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا, الف لام میم کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض. دیکھیے کیا کہتا اللہ تعالیٰ بالکل ابتدائی آیت نمبر 1 اور 2, الف لام را حرف مقطعات, کتاب انزلناہ الیک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا ہے, لتخرج الناس من الظلمات الى النور, تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے, گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کے آئے. اس لیے ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے, ان کے رب کے حکم سے آپ انہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئے. آپ صرف ذریعہ ہے, ہدایت دینے والی ذات اللہ کے. اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, کس کے راستے کی طرف؟ جو زبردست ہے اور خوب ستودہ صفات, خوب تعریف کیا ہوا ہے, ایسے رب کی طرف آپ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے. اس لیے ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے. اللہ وہ ہے, تعارف کرا اللہ تو اپنا تعارف کرا تھا, اللہ وہ ہے الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ وہ ذات ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں سب کچھ اسی کا ہے. تعارف کرایا, کتاب کا بھی تعارف کرایا, نبی کا بھی تعارف کرایا اور خود کا بھی تعارف کرایا, اور کہا وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ, بڑی ہی خرابی ہے, بربادی ہے کافروں کے لیے. اور کس چیز سے؟ من عذاب شدید, سخت عذاب سے. کافروں کا تذکرہ, کفر کا رد, شرک کا رد. اسی طرح سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے, سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک تعالیٰ, سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ اس کی آیت نمبر 6 میں اللہ کہتا ہے, اگر ہم اوپر سے دیکھ لیں تو بھی چلے گا, آیت نمبر 1 سے لے کر طٰہٰ, سورہ طٰہٰ ہے سورہ نمبر 20, سورہ طٰہٰ, مَا أَنزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ, اے وسلم ہم نے قرآن آپ کی طرف اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ غمزدہ ہوں, مشکل میں آ جائیں. إِلَّا تَذْكِرَةٌ لِمَنْ يَخْشَىٰ, یہ ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ یہ نصیحت ہو ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی, ہم نے اس کو جو نازل کیا ہے, یہ نازل کردہ کتاب کس کی طرف سے؟ جس نے آسمانوں کی پیدائش کی, جس نے زمین کی پیدائش کی. الرحمن علی العرش استوى, رحمان تو عرش پر مستوی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے. وما بینہما, ان کے درمیان جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. وما تحت الثری, جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے, جو کچھ ان کے درمیان میں ہے. وما تحت الثری, جو کچھ زمین کے اندر ہے, نیچے, اس کو ہم ہندی میں پاتاڑ کہتے ہیں, اس کے اندر بھی کوئی چیز ہے, وہ بھی سب اللہ کا ہے. بتائیے, ساری ملکیت اللہ کی, تو وہی تو ہماری دعائیں قبول کرے گا, وہی تو ہماری مصیبتیں دور کرے گا. پھر کسی اور الہ کی ضرورت کیسے محسوس ہوئی انسان کو؟ اسی طرح سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 64 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے, سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 64 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے, سورہ حج کی آیت نمبر 64 میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنا تعارف کراتا ہے, شرک کا رد کرتا ہے, توحید کو ثابت کرتا ہے. کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, کہ بے شک وہ اللہ بے نیاز ہے اور ستودہ صفات ہے, بے نیاز اور خوب تعریف کیا ہوا ہے. یا پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کرا؟ اپنا تعارف کرایا. اور آگے بہت سارے تعارف ہے, اس سے پہلے بہت سی جگہ پہ اللہ نے اپنی نشانیاں اور اپنا انٹروڈکشن اللہ نے کرایا. جیسا کہ آگے اللہ کہتا ہے الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض,
کیا انسانوں تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کس طرح زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے؟ زمین تمہارے یوز میں آتی ہے، تمہارے کام میں آتی ہے. والفلک، اور جہاز کو بھی ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. تجری فی البحر بامرہ، کہ اس کے حکم سے وہ زمین پر وہ پانی میں تیرتی ہے، بحر میں، سمندر میں تیرتی ہے. یہ اس کا انعام ہے تم پر. تعارف کرا اللہ تبارک تعالیٰ. جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اسی کا، اسی لیے ہر چیز اس کے حکم کے مطابق چل رہی ہے اور انسان کے تابع بھی ہے. پھر بھی انسان خالق کا ہونے کے وجہ مخلوق کا ہو رہا ہے، خالق کا محتاج ہونے کے وجہ مخلوق کا محتاج ہو رہا ہے. اسی طرح سورہ نمبر 34 کے آیت نمبر 1 تو ہم نے دیکھی تھی. اس طرح سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے، سورہ نمبر 42 سورہ شورا کی بالکل ابتدائی آیات میں سے آیت نمبر 4 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے، حامیم، آیت نمبر 1 سے پڑھ رہا ہوں. حامیم حروف مقطعات ہے، عین سین قاف حروف مقطعات ہے. کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اسی طرح آپ کی طرف وحی کی جس طرح تم سے پہلے کے انبیاء کی طرف ہم نے وحی کی تھی. اللہ وہ ہے العزیز الحکیم، جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے. تعارف کرا رہا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، سب کچھ اسی کا ہے. وہو العلی العظیم، وہ بڑا علو شان رکھنے والا اور عظمت والا ہے. آیت نمبر 4. آیت نمبر 5 میں دیکھیے کیا ہے تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم. زبردست تعارف کرا رہا ہے اپنا، زبردست تعارف. کیا کہتا ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن، کہ آسمان پھٹ جائے، ان قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور اوپر سے فرشتے نازل ہوں اس کی تعریف کرتے ہوئے، اس کی تسبیح بیان کرتے ہوئے، اپنے ان کے رب کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اور اس سے مغفرت مانگتے ہوئے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں سب اسی سے اپنی گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں. کیا ہے یہ؟ جتنی مخلوق ہے سب کی سب اپنے خالق، اپنے رب کے آگے روتی ہے، گڑگڑاتی ہے، مغفرت مانگتی ہے، سب کی سب محتاج ہے. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، سن لو کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. ساری مخلوق رب کے آگے اپنی مغفرت مانگتی ہے، اور یہ مخلوق جس کو اللہ نے اسلام دیا، قرآن دیا، بہترین نبی آقا دو نامدار دیا، یہ مخلوق کی محتاج ہو گئی ہے، مخلوق کے آگے روتی ہے اور گڑگڑاتی ہے. اسی طرح اسی سورت کی آخری آیت نمبر 53 کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے لہو ما فی السماوات والارض کا استعمال کیا، جو کہ سب سے آخری آیت ہے اس سورت کی. کہا بڑی پیاری آیت ہے، آیت نمبر 52 53 54 پڑھتا ہوں. اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے ایک روح ہمارے حکم سے، یعنی قرآن مجید وغیرہ. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے، وحی کے نازل ہونے سے پہلے، آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، بلکہ ہم نے اس کتاب کو نور بنایا ہے، ہدایت دینے والا ایک ذریعہ بنا ہے. نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، اس قرآن کے ذریعے سے ہم جس کے لیے چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں. من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے اس قرآن کے ذریعے سے ہم جس سے چاہے ہدایت دے دے. یہ آیت قیامت تک رہنے والی ہے نا. گویا کہ اللہ کا یہ وعدہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں سے جس سے چاہے اسے ہدایت دیتا جائے. معلوم ہوا کہ ہدایت کسی کا بیان سننے سے، کسی کی اسپیچ سننے سے، کسی کا پروگرام دیکھنے سے، کسی محفل میں جانے سے ملے ایسا ضروری نہیں ہے. قرآن سے اللہ تعالیٰ قیامت تک ہدایت دیتا ہے. قرآن سے لوگوں کو جوڑو، وہ تنہا اکیلا اگر گھر میں پڑھ رہا ہے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کی بارش برسائے گا، ہدایت کا نور اس کے اوپر نازل کرے گا. اللہ کی کتاب اصل ہے ہدایت دینے کے لیے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ راہ بتلانے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف.
آیت نمبر 53 سب سے آخری آیت. صراط اللہ، کون سا راستہ ہے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں؟ اللہ کا راستہ. صراط اللہ، اللہ کا راستہ. اللہ کون؟ الذی لہ ملک السماوات الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں سب اسی کے لیے اور جو کچھ زمین میں سب اسی کے لیے. الا الی اللہ تصویر الامور، سن لو کہ سارے کام اللہ کی طرف پھیرے جاتے ہیں. اچھا انجام نکالنا اللہ کے ہاتھ میں، برا انجام نکالنا اللہ کے ہاتھ میں، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، ساری ملکیت اسی کے ہاتھ میں. یہ پورے قرآن مجید میں 6 سے 7 مقامات پر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، شرک کا رد کیا، توحید کو ثابت کیا. اب آئیے چلتے ہیں سورہ بقرہ کی اس آیت الکرسی کے اس ٹکڑے کی طرف جس میں اللہ تبارک تعالیٰ شفاعت کا ذکر کرتا ہے، شفاعت کا بیان کرتا ہے، شفاعت سفارش کا تذکرہ کرتا ہے. شفاعت کہتے کس کو ہے؟ آئیے سب سے پہلے آپ کے آگے وہ عقیدہ رکھو جو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے. اہل السنہ والجماعہ وہ جماعت ہے جو حق پرست جماعت ہے، جو قیامت تک رہنے والی ہے، قیامت تک. اور یہ ناجی فرقوں میں سے، نجات پانے والی فرقوں میں سے ہے. فرقہ ہے، سب سے الگ رہنے والی ہے، مگر نجات پانے والوں میں سے ہے. اس کو اہل السنہ والجماعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مگر حق پر رہنے والی، دلائل کے مطابق، اللہ اس کے رسول کے مطابق اپنے اعمال بنانے والی، اپنے عقائد بنانے والی ہے. اس کے عقیدے کے مطابق سفارش اور شفاعت حق ہے، یہ ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس، اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں. اللہ کے فرشتے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، انبیاء سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، صالحین، بزرگان دین، اولیاء اللہ سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے. اتنا ہی نہیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ، قرآن مجید تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سفارش اور شفاعت کرے گا. سفارش اور شفاعت کا عقیدہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ دونوں سے ثابت ہے. مگر جہاں قرآن مجید اور احادیث رسول نے سفارش اور شفاعت کا تصور دیا، صحیح سفارش اور صحیح شفاعت کا تصور دیا، وہیں پر بہت ساری آیتیں اور بہت سارے احادیث مبارکہ غلط سفارش، گمراہ شفاعت کا بھی تذکرہ کیا. اب ہمیں معلوم ہوا کہ صرف ایک پہلو دیکھنے سے سفارش اور شفاعت کا عقیدہ مکمل نہ ہوگا. جیسے مثال کے طور پر موٹی سی مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. اگر کوئی آپ سے پوچھے پیسہ کمانا حلال ہے یا حرام، کیا جواب ہوگا؟ پیسہ کمانا حلال ہے یا حرام؟ ظاہر سی بات ہے اس کا جواب براہ راست نہیں ہو سکتا. کامن سینس، عام طور پر، عام مفہوم کے مطابق پیسہ کمانا حلال ہے. جو لوگ سفارش اور شفاعت کا تصور غلط رکھتے ہیں، گمراہ کن عقیدہ جن لوگوں کے پاس ہے، جب بھی سفارش اور شفاعت کے تعلق سے بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کیا سفارش اور شفاعت قرآن مجید میں موجود نہیں ہے؟ بہت ساری آیتیں ہیں. اللہ کہتا ہے اللہ جس کے لیے چاہے سفارش اور شفاعت کی اجازت دے دے. احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شفاعت کبریٰ کے حقدار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سفارش کرنے والے، بہت سارے فرشتے سفارش کریں گے. احادیث بھری پڑی ہیں. اس سے صحیح سفارش ثابت ہوگی، سفارش کا صحیح عقیدہ، صحیح تصور ثابت ہوگا. اسی طرح جس طرح حلال ذریعے سے پیسہ کمانا حلال، اب یہ جملہ درست ہوا، حلال ذریعے سے پیسہ کمانا حلال. اب پیسہ کمانا حلال ہے حرام؟ اگر حرام ذریعے سے کماؤ گے تو پیسہ تو کما رہے ہو مگر حرام، ذریعہ غلط رہا تو جو پیسہ آ رہا ہے وہ حرام ہی ہے. جیسے ایک 100 کی نوٹ ہے، اس 100 کی نوٹ پر کچھ لکھا ہوا نہیں ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے. وہ تو 100 کی نوٹ ہے، وہ تو 100 کی ہی نوٹ ہے.
آئی کہاں سے، اس ذریعہ اس 100 کی نوٹ کو حلال یا حرام بناتا ہے. اسی طرح صحیح سفارش اور غلط سفارش کا تصور اور دونوں میں تمیز جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک ایک مومن، ایک مسلمان صحیح العقیدہ بھی نہیں ہو سکتا. اس دنیا میں جب تک جیے صحیح العقیدہ بن کر جیے، جب مرے تو صحیح العقیدہ ہی رہیں، تب جا کے آپ کے عقائد، آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گے اور آخرت میں کام بھی آئیں گے. اس لحاظ سے سفارش اور سفارش کا جو تصور ہے، آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں سفارش اور شفاعت کا جو حکم آیا، اس کا جو تصور آیا، اس کی جو آیتیں آئی، کس ضمن میں آئی، اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں اور ایک ہی بیٹھک میں ہمیں ساری باتیں سمجھنی ہیں، اس لیے ہم آتن گوش ہو کر پورے دھیان کے ساتھ ان باتوں کو سنیں. بہت ساری باتیں آپ کے آگے آنے والی ہے. تو جس مناسبت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے شفاعت کی آیتیں نازل کی، جس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں شفاعت کا تذکرہ کیا، پہلے اس ضمن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، اس کی مناسبت دیکھنی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی اور نصارہ تھے، یہودی اور عیسائی تھے، اور آج بھی بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی اور عیسائی تھے اور کفار اور مشرکین تھے، وہ اپنے اپنے پیشواؤں، بڑوں کو، یعنی کہ نبیوں کو، ولیوں کو، بزرگوں کو، پیروں کو، فقیروں کو، مرشدوں کو وغیرہ وغیرہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ پر ان کا اتنا اثر ہے، اتنا اثر و رسوخ ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے دباؤ سے، اپنی پرسنالٹی اور شخصیت کے دباؤ سے، اپنے پیروکاروں کے تعلق سے، اپنے فالوورز کے تعلق سے، اپنے مریدوں کے بارے میں تو جو بات چاہیں گے اللہ سے منوا سکتے ہیں اور منوا لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی، عیسائی، کفار اور مشرکین کا یہ عقیدہ، یہ تصور تھا کہ ان کے جو پیشوا ہیں، انبیاء، صالحین، بزرگائے دین، پیر، مرید، شہید، جو بھی ہے ان کے زمانے میں، ان کے طرف سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا اثر اور رسوخ اللہ کی ذات پر، اللہ کے سامنے اتنا زیادہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کے تعلق سے اللہ کے آگے اگر اڑ جائے تو بات منوا لیتے ہیں اور منوا کر رہتے ہیں. یہ عقیدہ تھا ان کا. قرآن مجید کی آیت اس بات پر دلالت کرتے، ثابت کرتی ہے. اتنا ہی نہیں، اسی کو وہ کیا کہتے تھے؟ شفاعت کہتے تھے. یعنی ان کا عقیدہ تقریباً وہی تھا جو آج کل کے جاہلوں کا ہے، آج کل کے مشرکوں کا ہے کہ ہمارے بزرگ اللہ، یہ باقاعدہ جو بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں، باقاعدہ اردو، عربی والی کتابوں میں لکھنے والے، ان کے مطابق علماء، مشائخ یہ جملے لکھے ہوئے ہیں جس کو میں آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں. کیا کہتے ہیں کہ ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اللہ کے پاس اڑ کر بیٹھ جائیں گے. جب شفاعت کی باری آئے گی اللہ کے آگے حشر کے میدان میں، تو اللہ کے آگے اڑ کر بیٹھ جائیں گے اور بخشوا کر ہی اٹھیں گے، اور بخشوا کر ہی اٹھیں گے. اس لیے اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ کے ہاں ایسی کسی شفاعت کا کوئی وجود نہیں ہے. آیت الکرسی میں اللہ نے کہا من الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے اللہ کے آگے سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ ایسی سفارش کا سب سے پہلے اللہ نے رد کیا ہے. کیا کیا اللہ نے؟ جتنی آیتیں شفاعت کی ملتی ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے رد کرتا ہے غلط سفارش کا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا آپشن دیتا ہے، ایک ایکسپشنل کیس بتلاتا ہے الا باذنہ کہہ کر. تو بتائیے جو ایکسپشنل کیس ہے کیا وہ اصل اصول ہو سکتا ہے؟ جو مستثنا ہوتا ہے، بولتے ہیں نا کہ ایوری رول ہیز اٹس ایکسپشن، کیا ایکسپشن ہی رول بن جاتا ہے؟ دیکھیے نا کتنی بڑی بیوقوفی ہے. کیا بولتے ہیں؟
ایوری رول ہیز اٹس ایکسپشن. ہر رول، ہر اصول، ہر قاعدہ مستثنا رکھتا ہے. اب لوگوں نے اس اصول سے یہ اصول نکالا کہ مستثنا ہی اصل اصول ہے، ایکسپشن جو ہے وہی اصل اصول ہے. جبکہ اصل اصول کیا ہے؟ جو اصول بیان کیا گیا وہ اصل ہے. اس کا جو مستثنا ہے، جو ایکسپشنل ہے، جو آپشنل ہے، وہ اصول نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے اس کے آگے سفارش کر سکے؟ مطلب کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا، یہ اصول ہے. اس کا مستثنا، اس کا ایکسپشنل، اس کا آپشنل، اس کا ضمنی چیز کیا ہے؟ الا باذن، جس کو اجازت دے. یہ ضمنی ہے، یہ اللہ کی پرمیشن سے ہونے والا کام ہے. اصل یہ ہے کہ اس کے آگے کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا. تو ایسے عقائد رکھنے والے کہ اللہ کے آگے بزرگان دین، اولیاء اللہ، انبیاء کرام اڑ جائیں گے، ضد پکڑ لیں گے، جب تک اپنے مریدوں کے تعلق سے بخشش نہیں کرواتے جگہ سے نہیں اٹھیں گے. یہ سفارش اور یہ شفاعت کے عقائد سارے کے سارے بھونڈے، غلط اور جہلا کے ہیں. قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا میں ایسی شفاعت کا رد ملتا ہے، رد. ایسی شفاعت کا تصور مردود ہے. اب آئیے قرآن مجید کی روشنی میں ہم تجزیہ کرتے ہیں سفارش کا، شفاعت کے تصور کا، صرف قرآن مجید سے. اور آخر میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے آگے رکھوں، صرف اور صرف قرآن مجید سے آپ کے آگے شفاعت کا تصور رکھ رہا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نمبر 39 کے اندر کہا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء. سورہ نمبر 39 کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ ام اتخذوا، ارے کیا انہوں نے پکڑ لیا ہے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، شفعاء، سفارش کرنے والے. گویا کہ آسمان کے زمانے کے جو مشرکین اور کفار تھے اور اہل کتاب یہودی اور عیسائی تھے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سفارشی سمجھتے تھے. گویا کہ حقیقی سفارش قبول کرنے والا اللہ ہے. کسی کے سفارش کرنے سے اللہ قبول کرے گا ایسا ضروری نہیں ہے. اللہ پر کوئی دباؤ نہیں ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. کیا اللہ بے نیاز؟ اللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو کسی کا دباؤ بھی اللہ پر نہیں ہو سکتا. اللہ کہتا ہے ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا سفارشی سمجھ رکھا ہے، شفاعت کرنے والا سمجھ رکھا ہے. قل اے رسول آپ کہیے اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، اولو کانوا لا یملکون شیئا، حالانکہ اگر وہ کسی چیز کی بھی ملکیت اور قدرت و طاقت نہ رکھتے ہوں، ولا یعقلون، اور نہیں انہیں کچھ معلوم اور عقل اور سمجھ ہے، تب بھی تم ایسوں کو اللہ کے آگے سفارشی کھڑا کرو گے، شفاعت کا حق دو گے جنہیں کوئی اختیار ہے ہی نہیں. لا یملکون شیئا، کسی قسم کا اختیار جنہیں نہیں ہے، کیا تم ان کو اللہ کے آگے سفارش اور شفاعت کا حق دینا چاہتے ہو؟ یہ مخلوق کو اللہ تبارک تعالیٰ جو اس دنیا میں زندہ ہے اور ایسے عقائد رکھتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں متنبہ کر رہا ہے کہ اللہ کہے گا ایسے سفارشوں کو مت کھڑا کرو جنہیں کسی قسم کا اختیار ہے ہی نہیں. لا یعقلون، اور انہیں معلوم بھی نہیں ہے، انہیں سمجھ بھی نہیں ہے کہ کس کی سفارش کرنا کس کی نہیں کرنا. سفارش انسان کسی کر سکتا ہے جس کے بارے میں ریکارڈ معلوم ہو، ہے نا، جس کے بارے میں ریکارڈ معلوم ہو. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہر سال ہم بابا کے دربار پہ جاتے ہیں، درگاہوں پہ جاتے ہیں، منتیں مرادیں مانگتے، چادریں چڑھاتے، اس لیے ہمارا سارا ریکارڈ معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. وما انت بسمع من فی القبور، احمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہے. جو قبر میں انہیں سنا نہیں سکتے تو وہ دیکھیں گے کیا اور جانیں گے کیا اور جائزہ کیا لیں گے اور ریکارڈ کیا یاد رکھیں گے. اور ایک نہیں دو نہیں، ہزاروں کا ہجوم درگاہوں پہ ہوتا ہے. اب
بابا کس کس کا کیا کیا ریکارڈ یاد رکھیں گے کہ اللہ کے سفارش کریں گے. دنیا میں رہتے تو 10,000 لوگوں کے نام یاد نہیں ہوتے, مرتے ہی کیا وہ میموری کا پاور بڑھ جاتا کہ جو مرنے کے بعد تو پہلے کون آ رہا کون نہیں آ رہا وہ بھی نہیں سمجھ رہا. اب پاور اتنا بڑھ گیا, صلاحیت اتنی بڑھ گئی کہ صرف آ کے چلے جا رہا تو ریکارڈ درج ہو جانا. ارے کیا کمپیوٹرائز سسٹم بن گئے, تو صرف آ کے چلے گئے تو مشینیں پنچ ہو گیا کہ فلاں مرید آ کے گیا اور ریکارڈ بھی اسٹور ہو گیا اس کا. سفارش وہی کر سکتا ہے اس کو ریکارڈ معلوم ہو, اس کو ریکارڈ ہی نہیں معلوم ہو سفارش کیسے کرے گا. تو اللہ کہتا ہے کہ ایسوں کو سفارشی کھڑا کر رکھا ہے جن کو کسی قسم کا اختیار ہی نہیں ہے اور انہیں سمجھ بھی نہیں ہے. قل اے مسلم آپ کہیے للہ الشفاعہ, سفارش اور شفاعت خالص اللہ کے لیے ہے, اللہ کا حق ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے. سفارش کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. قل للہ الشفاعۃ جمیعا, پوری سفارش اللہ کے ہاتھ میں. گویا کہ سفارش کون کرے گا, کس کے تعلق سے کرے گا, سفارش کیسی ہوگی, قبول کرنا ہے نہیں کرنا ہے, 101% پورا اللہ کے ہاتھ میں. لہو ملک السماوات والارض, اسی کے لیے ملکیت ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں. دیکھیے سفارش اور شفاعت کا تذکرہ آیا تو کیا کہا اللہ نے, لہو ملک السماوات والارض, جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے ساری ملکیت اور بادشاہت اور حکومت کس کی ہے, سارا اختیار کس کا ہے, اللہ کا. جہاں شفاعت کا تذکرہ ہوا میں نے کیا کہا تھا, اس سے پہلے جو ٹکڑا آیت الکرسی کا, لہو ملک السماوات والارض, لہو ما فی السماوات وما فی الارض, یہ ٹکڑا شفاعت سے جڑا ہوا ہے. یہاں پر بھی سفارش کا تذکرہ آیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کس سے جوڑا, اللہ کی ملکیت سے. آگے اللہ کہتا ہے, یہ تھا سورہ 39 کی آیت نمبر 4 جس میں اللہ کہتا ہے ثم الیہ ترجعون, تم سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ, جو غلط سفارش اور شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں, تصور رکھتے ہیں, ان کی علامت کیا ہے, بڑی پیاری علامت اللہ تعالیٰ نے دیا, بالکل دل کو چھو جاتی ہے. جو سفارش اور شفاعت کا غلط تصور رکھتے ہیں انہیں انسانوں میں سے کیسے چھانٹیں گے اور کیسے ان مواحدوں کو چھانٹیں گے جو سفارش اور شفاعت کا صحیح عقیدہ اور صحیح تصور رکھتے ہیں. ان کو چھانٹنے کا, بائفرکیٹ کرنے کا, ان کو فلٹر کرنے کا اللہ تعالیٰ ایک بہترین اصول دے رہا ہے. موحدوں اور مشرکوں کو الگ کرنے کا ایک بہترین اصول اللہ تعالیٰ دے رہا ہے سورہ نمبر 39 کے اندر. کیا کہتا ہے, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ, جب ایک خالص ایک اللہ کا ذکر جب ان کے سامنے کیا جائے, اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ, ان لوگوں کے دل تنگ ہو جاتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا. آخرت پر ایمان کس کا نہیں ہوتا, جس کا عقیدے میں بگاڑ ہو سفارش اور شفاعت کے تعلق سے. جو سفارش اور شفاعت کو جس نے کھیل کھلونا سمجھ رکھا ہے, آخرت کو بالکل گنتا ہی نہیں ہو, آخرت کی کوئی اہمیت اور کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس کی نگاہ میں, نہ نمازیں پڑھتا ہے, نہ روزے رکھتا ہے, نہ دین کو کسی قسم کی ترجیح دیتا ہے. اس کو معلوم ہے میں چاہے کچھ بھی کر لوں بابا سفارش کر دے گی, میں چاہے کچھ بھی کر لوں پیر صاحب میری سفارش کر دے گی. آخرت کا ڈر ہوتا ہی نہیں ان کی دلوں میں. اللہ کہتا ہے جب خالص ایک اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے دل تنگ ہو جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, اگر اس کو چھوڑ کر دوسرے اولیاء کا, دوسرے سفارشیوں کا, دوسرے پیروں مریدوں کا اگر تذکرہ ہوتا ہے, اذا ہم یستبشرون, فوراً خوش ہو جاتے ہیں. ہاں یہ اللہ والے ہیں. کیا بولتے ہیں, جو اللہ کے ولیوں کا تذکرہ کرے اللہ کے ساتھ میں کہتے ہیں یہ اللہ والے ہیں, اللہ والوں کے صحبت میں بیٹھو. خالص اللہ کا ذکر کیا جائے, توحید جس کو کہتے ہیں, تو ان کی دل تنگ ہو جاتے ہیں. اللہ کے ساتھ میں ولی اللہ کا, اور کیا کہتے ہیں, یا علی مشکل کشا کہنے والے کا, یا غوث المدد کہنے والے کا, یہ اولیاء کا اگر نام لیا جائے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں. دیکھیے کیا بہترین تمیز اللہ تعالیٰ نے سکھائی فلٹر کرنے کے لیے کہ کون موحد ہے اور کون مشرک ہے. سفارش کا عقیدہ کس کے پاس گڑبڑ ہے, کس کے پاس صحیح ہے, وہ فلٹر کرنے کا اللہ تعالیٰ اصول دیتا ہے. اللہ کہتا ہے
آیت نمبر 45 یہاں پر مکمل ہوئی. آیت نمبر 46 کے اندر اللہ کہتا ہے قل اللہم فاطر السماوات والارض، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اے اللہ، اے آسمان و زمین کے بنانے والے، عالم الغیب والشہادہ، غیب کا علم رکھنے والے، علام الغیوب، انت تحکم بین عبادک، اللہ تو ہی فیصلہ کر اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فی یختلفون، سفارش اور شفاعت کا کھلا کھلا عقیدہ، صحیح عقیدہ قرآن مجید دے رہا ہے، پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، صحابہ دے رہے ہیں، تب بھی اس صحیح عقیدے میں اختلاف کر رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے اے وسلم آپ خود دعا کر لیجئے، آپ کا دیکھا دیکھی آپ کی وہ امت جو موحد ہے، جو توحید پرست ہے، وہ بھی یہی دعا کرے گی کہ اے اللہ اپنے بندوں کے درمیان تو خود صحیح فیصلہ کر. کہ دیکھیے جو سفارش اور شفاعت کا غلط عقیدہ رکھتے ہیں اور جو شرک میں مبتلا ہے، وہ بھی اپنے اس بد عقیدگی کے لیے اور شرک کے لیے قرآن مجید سے دلائل دیتے ہیں، احادیث سے دلائل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں. اللہ اکبر. جس کو اللہ باطل کہے وہ حق پر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے تعلق سے قرآن مجید کہے کہ یہ سفارش اور شفاعت کا غلط عقیدہ ہے، وہ حق پر کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. کیا کہتا اللہ تعالیٰ آیت نمبر 47 کے اندر، 47 کے اندر سفارش اور شفاعت کا تصور اس کی بات ہو رہی ہے نا. اللہ کہتا ہے جو ظالم ہوتے ہیں اگر وہ زمین میں جو کچھ ہے اور اس کے برابر بھی اور لالے اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر اگر اللہ کو دینا چاہے، اللہ کہتا ہے تب بھی وہ دردناک عذاب سے بچ نہیں سکتے. جو برے اعمال کرے گا وہ ضرور اس کی سزا اس کو ملے گی. یہاں تو برے اعمال بھی ہیں، بد اعمال بھی ہے، اوپر سے شرک اور کفر بھرا ہوا ہے، اوپر سے ترہ امتیاز ان کا یہ کہ اپنے شرک اور بد عقیدی پر قرآن مجید اور احادیث سے دلائل پیش کرنے کی صحیح نامرادی کرتے ہیں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ ساری شفاعت، ساری سفارش اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیا کہ اللہ نے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری شفاعت اللہ کے ہاتھ میں. معلوم ہوا کہ شفاعت کے تعلق سے بھی اللہ کی وحدانیت ہے. اللہ اس معاملے میں توحید ہے، اللہ کی توحید ہے. اللہ اکیلا ہے جو سفارش کا حقدار ہے، جس کی چاہے قبول کرے، جس کی چاہے رد کرے، اس پر کسی کا دباؤ نہیں. جس طرح آپ صلی اللہ کے زمانے کے یہودی عیسائی اور کفار مشرکین اور آج کے زمانے کے نام نہاد مسلمان مشرک بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ پر ان کا اثر و رسوخ ہے، اللہ پر ان کی پرسنالٹی کا افیکٹ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، امپیکٹ ہوتا ہے. اس طرح جو عقیدہ رکھتے ہیں ان کا عقیدہ رد ہوتا ہے. کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ سفارش و خالص اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب اگر معلوم ہو گیا کہ ساری سفارش، ساری شفاعت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو کیا سفارش اور شفاعت کا تصور ہے یا نہیں؟ اللہ کہے کہ کوئی سفارش کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیونکہ آیت الکرسی تو کہتا ہے الا باذنی، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. جہاں سفارش نہیں کرنے کا عقیدہ ملتا ہے وہاں پر سفارش کرنے کا بھی تصور مل رہا ہے. الا باذنی کا اگر اللہ نے کیا کہا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. گویا کہ اللہ جس کو اجازت دے وہ سفارش کر سکتا ہے، اللہ جس کو اجازت دے وہ شفاعت کا حق رکھتا ہے. اب کس کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق دے گا؟ بڑی پیاری آیت ہے. سورہ نمبر 19 سورہ مریم کی آیت ہے، آیت نمبر 87. اس میں اللہ کہتا ہے لا یملکون الشفاعہ، کسی کو بھی اختیار نہیں ہے شفاعت کا. دیکھیے جہاں بھی سفارش کا تذکرہ آیا سب سے پہلا رد کیا گیا. سفارش نہیں کر سکتے کوئی، آپشنل بتلایا گیا، ایکسپشنل بتلایا گیا، ضمنی بات بتلائی گئی جو اسی اصول کو سپورٹ کرتی ہے، اسی قاعدے کو سپورٹ کرتی ہے. کیا؟ الا من
इत्तखज़ इंद अर्रहमान अहदा ला यमलिकून अश-शफ़ाअह, कोई शफाअत नहीं कर सकता सिवाय उसके जिसने रहमान के पास अहद ले रखा हो। रहमान के पास से वादा ले रखा हो। ये वादा क्या है? अल्लाह के पास अहद और वादा वो लेता है जो ईमान और तकवे वाला हो, जो सहीउल अकीदा मोमिन हो और जो मुत्तकी हो, उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है अल्लाह की तरफ से कि वो सिफारिश और शिफात कर सकता है। सूरह मरियम की आयत लफ्ज अहदा ये बतला रही है कि सिफारिश का हकदार कौन होता है? सिफारिश करने वाला जो मोमिन मुवहिद हो, मुत्तकी हो। लफ्ज अहद जहां कहीं कुरान मजीद में आया है, आप अगर सरसरी उठाकर देखें, जैसा कि वो अहद अलस्त, आपको याद होगा कि अल्लाह तबारक तआला ने सारी रूहों को एक मर्तबा जमा किया, इस दुनिया में भेजने से पहले पूछा, क्या पूछा? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो वो अहद अलस्त जो अहद लिया गया था, किस बात पर लिया गया था? अल्लाह की तौहीद पर, अल्लाह पर सही ईमान ला जो होता है कि एक अल्लाह ही है, उसी पर ये अहद लिया गया था। अल्लाह तबारक तआला आजमाइश के लिए दुनिया में भेज दिया कि जाओ, आज तुम मुझे देख रहे हो, आज मेरे सामने हो, सब कुछ इकरार कर लोगे, दुनिया में जाओगे तो क्या करोगे? तो जिसको जो शख्स मोमिन हो, मुत्तकी हो, मुवहिद हो, उसको हक मिलता है सिफारिश का। इससे मालूम हुआ नंगे शाह बाबा, काले शाह बाबा, फुर्तीले बाबा, चलने वाले बाबा, बैठने वाले बाबा, उड़ने वाले बाबा, पागल बाबा, मजजूब बाबा, हर एक को सिफारिश का हक नहीं मिलने वाला। जो इतना बेशरम के पूरे गांव में नंगा घूमता, वो मुत्तकी कैसे हुआ? अब उसको सिफारिश कहां से मिलेगी? सिफारिश का हक कैसे मिलेगा? मरियम की आयत बतला रही है कि उसको सिफारिश मिलेगी ही नहीं, सिफारिश का हक उसको नहीं मिलेगा। तो बिला वजह न उन्हें वली समझो, न उनके आगे रो और गिड़लाओ, और नहीं उनसे किसी किस्म की सिफारिश और शिफात की उम्मीद रखो, जो वली है ही नहीं। सिर्फ हिंदुस्तान का जिन्होंने तज्जिया किया है, यहाँ की तारीख बतलाती है कि अगर 100 दरगाहें हों तो उसमें से 50 से 60 दरगाहें जाली हैं, नकली है, अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ कमाई और धंधे के लिए वो चीज रखी गई है, बिजनेस और तिजारत के लिए वो कारोबार खोला गया है, हकीकत में नीचे कुछ नहीं है। फिर भी जिसके नीचे कुछ नहीं है उससे भी शिफात की उम्मीद रखी जा रही है, और जो है ही नहीं उसको सिफारिश का हक कहां से मिला? सिफारिश का हक उसको मिलेगा जो हो और मोमिन और मुत्तकी हो। तो अल्लाह लगता है उसको अपने पास से सर्टिफिकेट देता है कि यस ही इज सर्टिफाइड फॉर द सिफारिश। अब जो है ही नहीं, अच्छा कुछ है तो सही, बाज दरगाहों में, बाज मजारों में कुछ है तो सही, क्या है? कुत्ता मरा पड़ा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, हकीकत में है, भैंस मर के पड़ा हुआ है, बिल्ली गाड़ी हुई है, बिल्ली दफनाई गई है। अब बिल्ली भी वली है, बिलाओ खाला की दरगाह, अच्छा बिलाओ खाला बोले तो सही से बिल्ली मरी उसको दफना दिए, वो भी वली बन गई। भैंसासुर बाबा, भैंस मर गया था उसको दफना दे, उसकी भी दरगाह, अच्छा वो भी वली बन गया, वो भी सिफारिश करेगा अल्लाह के आगे? कैसे करेगा? सर्टिफिकेट कैसे मिलेगी उसको सिफारिश की? जबकि अल्लाह कहता है जो मोमिन मुत्तकी मुवहिद हो उसको सर्टिफिकेट मिलती है सिफारिश करने का हक उसको मिलता है। ये भैंस को, कुत्ते को, एक साहब ने बड़ी अजीब गरीब तफसीर सुना दी सूरे, कौन सा सूरा था अपना, सूरे कहफ की। बोले सूरे कहफ के अंदर जो असहाबे कहफ था, जो कुत्ता था वो असल में वलियों का सरदार था। बोले कुत्ता भी वलियों का सरदार, कुत्ता भी, उनके अंदर जो कुत्ते होते हैं वली कुत्ते, उनका सरदार, वली कुत्तों का वली सरदार, वली कुत्तों का, अस्तगफिरुल्लाह, मैं कहता हूं ये लफ्ज वली की शान में गुस्ताखी है। लफ्ज वली औलिया की शान में गुस्ताखी, औलिया अल्लाह को कुत्तों से जोड़ रहे। कुत्तों को भी सर्टिफिकेट मिलेगा कि सिफारिश कर सकते? तो मालूम हुआ सूरह मरियम की आयत से कि सिफारिश का हक उसको मिलेगा
جو متقی ہو، موحد ہو. اب آئیے، اب دیکھیے سفارش تین ہستیوں کے بیچ میں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اصل ہے، ایک مجرم ہے نا، گنہگاری کے تعلق سے سفارش ہونے والی ہے نا، جو اچھا ہے جس کے تعلق سے آلریڈی فرمایا گیا ہے کہ وہ جنتی ہے، اس کے تعلق سے تو سفارش ہونے والی بھی نہیں ہے. اب جو مجرم ہے، گنہگار ہے نا، اسی کے تعلق سے سفارش ہونے والی ہے. اور ایک ہے سفارش کرنے والا. تین ہستیاں ہو گئی ہے نا، تین ہستیاں ہو گئی. اب ایک کے تعلق سے تو کلیئر ہو گیا سورہ نمبر 39 کے مطابق کہ ساری سفارش اللہ کے ہاتھ میں، یعنی ہول اینڈ سول مرضی کا مالک اللہ تبارک تعالیٰ ہے نا. اب دوسرے فریق کی بات چل رہی ہے، دوسرے فریق کی، وہ کون ہے؟ سفارش کرنے والا. سفارش کرنے والے کی بات چل رہی ہے. سفارش کرنے والا کیسا ہو؟ وہ متقی ہو، موحد ہو، مومن ہو، صحیح العقیدہ ہو، پہلی چیز. دوسری چیز سورہ نمبر 78 سورہ نبا 30 پارے کا سب سے پہلا سورہ. کیا کہتا اللہ تبارک تعالیٰ؟ رب السماوات والارض، وہی اللہ ہے. دیکھیے کیا ذکر ہو رہا ہے؟ رب السماوات والارض. جہاں سفارش اور شفاعت کا تفسیر آیا، اللہ نے آیت الکرسی کے اوپر والے ٹکڑے کا ذکر کیا. رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب ہے اللہ. وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے. الرحمن، وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے. لا یملکون منہ خطابا، کیسی جلال والی شان ہے اس کی، کس قسم کی جلال والی شان ہے اس کی. لا یملکون منہ خطابا، اس کے آگے کوئی بولنے کی تک سکت نہیں رکھتا، منہ کھولنے کی تک جرات نہیں کر سکتا. لا یملکون منہ خطابا، اس کے آگے کوئی بات کرنے کی قدرت نہیں رکھتا. ایسی آیتیں پہلے سمجھ میں نہیں آتی ہم کو. سب سے پہلے تو یہ بات ہے، بعد میں سفارش کا تذکرہ ہے. ہم نے تو ان باتوں کو گھول کر ہم نے پی لیا. ہم کو جو کچھ یاد رہا وہ کیا یاد رہا؟ کوئی بھی آئے گا اللہ کیا کہ اللہ میرا مرید ہے، دانا کا نہیں دانا جنت میں، اللہ اکبر استغفر اللہ. ایک نے تو کہہ دیا کہ اللہ کے ساتھ کشتی ہوگی. کیا ہوگی؟ کشتی ہوگی. اللہ کو ہرا دیں گا تو اللہ جنت میں ڈال دے گا. استغفر اللہ. اللہ کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے لوگوں نے. وما قدر اللہ حق قدری، کہا کہ اللہ نے سورہ انعام میں وما قدر اللہ حق قدری. مشرک نے جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کی. اللہ کو جس طرح پہچاننا تھا اس نے پہچانا ہی نہیں. اللہ کو کھیل کھلونا سمجھ لیا. کیا کہتا اللہ تبارک تعالیٰ کہ آسمان اور زمینوں کا رب ہے اللہ، رحمان ہے وہ، اس کے آگے کوئی بولنے کی سکت نہیں رکھتا، بولنے کی قدرت و طاقت نہیں رکھتا. آیت نمبر 37 میں. آیت نمبر 38 میں اللہ کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. حشر کے میدان کا ذکر ہو رہا ہے، آخرت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس دن جس دن روح اور سارے فرشتے یعنی جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم اور سارے فرشتے صف بصف اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، کوئی بات کرنے کی تک ہمت نہیں کرے گا. لا یتکلمون، کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا. الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے. یہاں پر بھی معلوم ہو رہا ہے کہ رحمان اجازت دے گا، ہے نا. ایکسپشنل ہے، رول کا ایکسپشنل ہے، مستثنی ہے. رحمان اجازت دے گا وہی رحمان کے آگے بات کر سکے گا. مگر اصل رول کیا ہے؟ لا یتکلمون، کوئی بات ہی نہیں کر سکے گا اس کے آگے. ڈر کے مارے چہرے کی ہوا اڑ گئی ہوگی جو سفارش کر رہا ہے اس کی، چاہے کوئی بھی ہو. اللہ کے جلال کے آگے، اللہ کے غصے کے آگے انبیاء، فرشتے، شہداء، اولیاء اللہ، بزرگان دین، جس کو پکڑنا سب کو پکڑ لو، سب کے چہروں کی ہوا اڑی ہوگی ڈر کے مارے. انشاءاللہ وہ آیت بھی پیش کروں گا. ہمت ہی نہیں ہوگی اللہ کے منہ کھولنے کی. لا یتکلمون، کوئی بات ہی نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے. وقال صوابا، جس کو رحمان اجازت دے اگر وہ سفارش بھی کرے، وقال صوابا، بات بھی درست کرے. کیا کرے؟ بات درست کرے. مطلب
اگر اس نے سفارش کی ہے کسی کی تو سفارش بھی صحیح ہو. اب آپ بتائیے پورا سال گزر جاتا ہے, نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا, نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی, وہ سال میں ایک بار 11ویں ہو جاتی ہے, پھر بھی مان لیا جائے آیت کے مطابق سمجھنے کے لیے مجرم کھڑا ہے, مشرک کھڑا ہے, اور زندگی میں کبھی نمازیں پڑھا کبھی نہیں پڑھا, دل میں آیت روزے رکھا نہیں تو نہیں رکھا, سال میں ایک بار ضرور 11ویں کیا. اب پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کھڑے ہیں اور سفارش کر رہے ہیں اس کے تعلق سے, کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ جانے دے, بخش دے, میرا مرید تھا داخل جنت میں. اللہ کہتا ہے وقال صوابا, بات بھی درست کرے. بات کیا کرے؟ درست کرے. اب بتائیے یہ بات درست ہے کیا؟ جو بد عمل تھا جس نے اللہ کی بات کی ہی نہیں, اس کے تعلق سے سفارش کرنے کا مطلب یہ تو ایسا ہی ہوا جیسا ایک انگوٹھا چھاپ ہے, MBBF میٹرک بار بار فیل, اس کے تعلق سے کلکٹر کے آگے, جنرل مینیجر کے آگے, پرائم منسٹر کے آگے سفارش کی جا رہی ہے, صاحب اس کو کوئی اچھی بڑی پوسٹ دے دو نا. جنت تو سب سے بڑی پوسٹ ہے نا, دنیا کی چھوٹی موٹی پوسٹ کی بات کر رہا ہوں. صاحب اس کو کوئی بڑی پوسٹ, کیسا لگے گا؟ بے ڈھنگی بات لگے گی, نا انصافی والی بات لگے گی, گویا کہ ظلم کی بات لگے گی. ظلم کس پر؟ جو حقدار تھا اس کے طرف سے تو سفارش نہیں کی جا رہی ہے, جو حقدار ہے ہی نہیں, جو لات مار کر باہر نکالنے کے لائق ہے, اس کے تعلق سے اگر سفارش کی جائے تو سفارش کرنے والا خود مجرم ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ انشاءاللہ وہ آیت پیش کروں گا سورہ نساء کی آیت کے مطابق. سفارش کرنے والا خود مجرم ہو جاتا ہے. کیوں کہ ایسے کی سفارش کر رہا جو نااہل ہے, انکوالیفائڈ ہے. بڑا بھیڑنگا تصور ہے یہ. اللہ کہتا ہے وقال صوابا, سفارش کرنے والا جس کو اللہ پرمیشن دے رہا ہے, سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے کہ سفارش کر سکتے, وہ سفارش بھی کرے تو حق کرے, صحیح کرے. معلوم ہوا کہ سفارش خالص اللہ کے ہاتھ میں. نمبر 2, اللہ پرمیشن سرٹیفکیٹ کرنے والا ہے, سرٹیفکیشن دینے والا ہے. حق دینے والے کی کون سفارش کرے گا؟ اور وہ کون ہوگا؟ موحد ہوگا, متقی, پرہیزگار, صحیح العقیدہ مومن ہوگا. نمبر 3, جس کے تعلق سے سفارش کرے گا وہ سفارش بھی حق ہو, درست ہو, صحیح ہو. اس لیے آگے اللہ نے کیا کہا؟ ذالک الیوم الحق, یہ جو آخرت کا دن ہے یہ یقینی ہے, آنے ہی والا ہے. فمن شاء, لہذا جو کوئی ہے انسانوں تم میں سے چاہے, اتخذ الی ربہ مآبا, اپنے رب کی طرف آنے کا راستہ بنا لے, اپنے رب کی طرف آئے, اپنے خالق کی طرف آئے, مخلوق کی طرف نہ جائے. آج لوگ خالق کی طرف نہیں آ رہے ہیں. آپ دیکھو, آپ آزما کے دیکھ لو, اگر میں غلط نکلا پوری دنیا کا کہ میری گردن حاضر ہے, جب دل چاہے تب گردن اڑانا. جہاں بھی درگاہ ہے اور جہاں بھی مسجد ہے, دیکھو آپ مغرب میں جا کر دیکھو, ظہر میں جا کے دیکھو, جتنے لوگ درگاہ میں ہوں گے اس کا 1%, 10% بھی مسجد میں نہیں ہوتے. بتائیے مخلوق کدھر جا رہی ہے؟ خالق کی طرف کہ مخلوق کی طرف؟ خالق کی طرف جا رہی ہے, مخلوق کی طرف جا رہی ہے. اللہ تو کہتا ہے لہذا آخرت کا دن یقینی ہے, جہاں پہ صرف اور صرف اللہ ہی کا چلتا ہے. اللہ کی طرف آنے کا راستہ بنا لو, اللہ کے راستے پر چلو. معلوم ہوا کہ سفارش کرنے والا حق بات کی سفارش کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ قبول کرے گا. ظالم کے تعلق سے, مشرک کے تعلق سے اگر سفارش ہو تو اللہ قبول نہیں کرے گا. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے سورہ نمبر 20 سورہ طہ کے اندر, یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن. دیکھیے بڑی پیاری بات ہے, یومئذ, اس دن, لا تنفع الشفاعہ, پہلی بات یہ ہے سفارش کام نہیں آئے گی, فائدہ نہیں دے گی, یہ اصل اصول ہے. اس کا ایکسپشن کیا ہے, اس کو سپورٹ کرنے والا آپشن کیا ہے؟ الا من اذن له الرحمن, الا من اذن له الرحمن, مگر رحمان جس کو اجازت دے اس کی سفارش فائدہ مند ہوگی, نفع بخش ہوگی. وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا, معلوم ہوا اللہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ سفارش ہے, مجرم, گنہگار, اور ایک سفارش کرنے والا. سفارش کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ سرٹیفائی کرنے والا ہے, چننے والا ہے. اب وہ سفارش بھی کرے تو بات درست کرے, ہے نا, بات درست کرے. اب
ایک اور بات آ رہی, چوتھی بات کیا؟ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا, اللہ بھی راضی ہو اس کے قول سے. رضی اللہ قولا, اس کی بات اللہ کو پسند بھی آئے. اب ظاہر سی بات ہے, جو بے نمازی تھا, جو زانی تھا, جس نے سنیما 5 سنیما تھیٹر چلائے, بس سال میں ایک بار 11ویں کر لے, اللہ ایسے کے تعلق سے سفارش کے اس قول کو قبول کرے گا, پسند رہے گا, اللہ کو پسند آئے گا یہ قول, یہ سفارش اللہ کو پسند آئے گی. اور رضی اللہ قولا ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا. اللہ کیسے پسند کرے گا گنہگار کے تعلق سے؟ ایسا گنہگار جس نے دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں دی دین کو. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے سورہ نمبر 21 کے آیت نمبر 28 میں, سورہ نمبر 21 کے آیت نمبر 28 میں اللہ کہتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ, کوئی سفارش نہیں کر سکتا اللہ کے پاس. دیکھیے جہاں بھی شفاعت کا تذکرہ آیا, کیا آیا؟ نہیں. ہم نے جو اصل نہیں تھا 90% اس کو ہم نے یس میں کنورٹ کر دیا, ہاں میں کنورٹ کر دیا. جہاں نہیں ہے وہاں ہم نے ہاں کر دیا. سب سے بڑی خیانت ہے اللہ کے دین میں یہ. لا یشفعون, کوئی سفارش نہیں کر سکتا الا من ارتضی, سوائے اس کے جس کے تعلق سے اللہ پسند کرے. وہم من خشیتہ مشفقون, جو سفارش کرنے والے ہیں ان کے تعلق سے ان کی صفت اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. وہم من خشیتہ مشفقون, اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ ڈر رہے ہوں گے, اللہ کے خوف کی وجہ سے سفارش کرنے والے ڈر رہے ہوں گے. یہ تصور دیتا ہے قرآن مجید. سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء آیت نمبر 28 کے مطابق کیا ہے؟ جو سفارش کرنے والا ہے وہ خود اللہ کی ذات سے ڈر رہا ہوگا. اور ہم کو جو ذہن دیا جاتا ہے اولیاء اللہ کے تعلق سے, اے اللہ سفارش کر رہا کہ نہیں کر رہا میرے مرید کے تعلق سے, یہ دھتنگ اور یہ ڈیرنگ بتائی جاتی ہے اولیاء اللہ کی. منکر نکی سے مت ڈرو, آ جاتے ہیں منکر نکی کو پٹک کر رہا ہے, ہکال دیں گے وہاں سے اور تمہارا حساب کتاب آسانی سے ہوگا. یہ تصور اولیاء اللہ کے تعلق سے, کیونکہ اللہ کہتا ہے وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ, اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ ڈرے ہوئے ہوں گے, اللہ خوف کی وجہ سے خوف کھائے ہوئے ہوں گے. کون؟ سفارش کرنے والے. سفارش اور شفاعت کا جو چیپٹر ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو ایک اور پارٹ لیتے ہیں. یہ اور کچھ آیتیں ہیں اور ایک لمبی چوڑی حدیث ہے سفارش اور شفاعت کے تصور کے لیے. انشاءاللہ میں نے تو کوشش, یہ پلاننگ میں نے کی تھی کہ آج کے ہی ایک ہی درس میں ساری باتیں رکھوں, مگر وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. انشاءاللہ سفارش اور شفاعت کے تعلق سے اگلا درس بھی ہمارا کچھ آیتوں کچھ احادیث پر مبنی ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.